معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سنی نسیمی چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیو آپ تک پہنچے۔ کہ صحیحین میں ہے کہ نبہان مولا ام سلمہ سے روایت کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے فرمایا، کن سے؟ ام مکتوم سے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ حضرت میمونہ سے فرمایا، حضرت میمونہ نے فرمایا وہ تو نابینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو بھی نابینا ہے؟ نبی نے فرمایا تو بھی نابینا ہے، کیا تو نہیں دیکھتی ہے، تمہاری نظر ان تک نہیں پہنچتی ہے؟ تو ذرا اس سے اندازہ لگائیں، یہیں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے، بلکہ حدیث میں بھی اس چیز کی صراحت موجود ہے کہ جس طرح سے ایک مرد ایک عورت کی طرف نہیں دیکھ سکتی، ایسے ہی ایک عورت دوسرے مرد کی طرف نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں سے مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک نابینا شخص کی طرف ایک عورت نہیں دیکھ سکتی، ایسے ہی ایک نابینا عورت کی طرف ایک مرد بھی نہیں دیکھ سکتا ہے اگر عورت ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی طرف ہمیں ذہن دلایا کہ اگرچہ وہ نابینا ہی کیوں نہ ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ وہ نابینا ہی کیوں نہ ہو لیکن ان سے پردہ کیا جائے۔ دوسری چیز، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے، باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور فرمایا اے اسماء بنت ابو بکر، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ جب عورت بالغ ہو جائے، جب عورت جوان ہو جائے، ان کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت بالغ ہو جائے، جوانی کو پہنچ جائے، سیان ہو جائے تو ضروری ہے کہ آدمی پردہ کرے۔ رسول اللہ نے اپنی نظر کو پھیر لیا، لیکن آنکھ ہے، چہرہ ہے، ہتھیلی ہے، یہ دیکھنا جائز ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی قباحت نہیں ہے، شریعت نے اسے جائز قرار دیا ہے کہ عورت کے چہرہ، آنکھ اور یہ ہتھیلی دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے جو کہ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ جو آیت کریمہ ہے، جب آیت پردہ نازل ہوئی، اللہ ان مہاجرین عورتوں پہ رحم فرمائے، فضل فرمائے کہ جب آیت پردہ نازل ہوئی تو انہوں نے ایک چادر کو پھاڑ کر کے اپنے سینوں کو ڈھانپ لیا، اور اسی سے اندازہ لگائے کہ اس زمانے میں عورتوں کے اندر ایمان کیا رہی ہوگی، ایمان کا عالم کیا رہا ہوگا کہ چادر کو پھاڑ کر کے اپنے سینوں کی حفاظت کی۔ ایسی حیا اور ایسی پاکیزہ خصلتوں کو سلام کہ وہ انصار کی عورتیں جنہوں نے اپنی چادر پھاڑ کر کے اپنے سینوں کو چھپایا جب آیت پردہ نازل ہوئی۔ کیا قرآن صرف ان کے لیے نازل ہوئی تھی؟ ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کی عورتوں کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی؟ خواتین کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی؟ دوسرا، حضرت عائشہ ہی سے دوسری روایت ہے، فرماتی ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر کہ نہیں، حضرت حفصہ عبد الرحمن کی بیٹی جو ان کی بھتیجی لگتی تھی، ان کے پاس آئی جو باریک دوپٹہ پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا، اس دوپٹے کو پھاڑ دیا اور فرمایا اس کی جگہ موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے، ایسا دوپٹہ استعمال کیا جائے جس سے تمہارے بدن نہ دکھے، جس سے تمہارے اعضاء نہ دکھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا
اب بتانا مقصد یہ ہے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن تھوڑا معذرت کے ساتھ آپ حضرات سے ٹائم لینا چاہوں گا، 5 سے 7 منٹ، کہ اس زمانے کے حالات دیکھیں کہ حضرت عائشہ نے کس طرح سے دین کی پاسداری کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی تعلیم دی اور دین کی طرف آگاہ کیا۔ کیا آج کے عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، آج کے والدین اور پیرنٹس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر اپنی بیٹی، اپنی بہن یا اپنے رشتہ دار، بھانجی، بھتیجی جو بھی ہو، اگر نظر آئے باریک دوپٹہ پہنے، کیا ہم اس کی تاکید کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ بناؤ سنگار کرے، لیکن بناؤ سنگار کرنے کا حکم ہر جگہ نہیں آیا ہے۔ آج کے والدین کو، مسلمان کو کیا ہو گیا کہ ایک بیوی، ایک بیٹی، ایک بہن سامنے ہوتے ہوئے ننگے لباس پہنتے ہیں جس میں پورا نظر آتا ہے، وہاں باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، بھائی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بہن بھی دیکھ رہی ہے، کوئی ڈانٹنے والا نہیں۔ کیا یہ ہونا چاہیے؟ اور بعد میں اگر کوئی معاملات پیش آئے تو کہتے ہیں فلاں لڑکا بڑا برا ہے۔ کوئی لڑکا برا نہیں ہے، برا اسے بنایا گیا۔ بناؤ سنگار، میک اپ اور اس طرح سے زینت کو ظاہر کر کے دنیا کے سامنے پیش ہی کیا گیا تاکہ ہماری صاحبزادی کی طرف لوگ دیکھے، لوگوں کا میلان زیادہ ہو۔ اور اس زمانے میں تو یہاں تک فیشن آ گئی کہ ہر وہ لباس جس سے خوبصورتی ظاہر ہو، جس سے مردوں کا میلان عورتوں کی طرف، بیٹیوں کی طرف زیادہ ہو، ماں باپ وہ لباس پہنانے لگے ہیں۔ کیا یہ ہمیں قرآن و احادیث نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا؟ کہاں گئی وہ عورتیں جو انصار کی عورتیں تھیں؟ کیا انصار کی عورتیں ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے کہ اپنے چادر کو پھاڑ کر کے اپنے سینوں کو ڈھانپ لیا؟ لیکن آج اندازہ لگائے، میں خود گاؤں میں بھی مشاہدہ کر رہا ہوں اور عام طور سے یہ پوری دنیا کا ماحول ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا ہے، یہ پوری دنیا کا عالم ہے۔ آج شادیوں میں دیکھیں، شادیوں میں یہ حال ہو رہا ہے کہ نہ بیٹی کے سینے میں دوپٹہ ہے، نہ بیوی کے سینے میں دوپٹہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ مرد اور عورتوں کے کھانے کے انتظام الگ ہے، سب دونوں ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ کیا اللہ نے قرآن و احادیث میں یہ فرمایا کہ عورت مرد ایک ساتھ کھانا کھائے؟ ایسا ہے کہیں پہ؟ زمانہ ماڈرن کے ساتھ نہیں ہے، زمانہ اہل اسلام کے مرد حضرات، اہل اسلام کے خواتین حضرات قرآن و احادیث کے ساتھ ہے۔ قرآن و احادیث کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ماڈرن زمانے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری عورتیں جا رہی ہے، بے پردہ ہو کے جا رہی ہے، ننگے لباس پہن کے جا رہی ہے، کیا باپ نہیں ڈانٹ سکتے ہیں؟ کیا ماما نہیں ڈانٹ سکتے؟ بھائی نہیں ڈانٹ سکتے؟ بڑی بہن نہیں ڈانٹ سکتی؟ بلکہ بڑے بناؤ سنگار کر کے جاتی ہے، 10 ان کے طرف مائل ہو، 10 محلے والے بعد میں پریشان کرے تو کہیں گے فلاں لڑکا بدتمیز ہے، فلاں بڈھا بدتمیز ہے۔ جوان تو جوان، بڈھے کی بھی جوانی باہر نکل آتی ہے اور گناہوں کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے۔ کس لیے؟ گناہوں کی طرف رغبت ہونے لگتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے، قرآن و احادیث نے ہمیں آپ کو ایک شریعت کا دائرہ دیا، ایک شریعت کی پابندی دی، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارتے ہوئے خود بھی زندگی گزارنی ہے اور اپنے ماں، بہن، بیٹی جتنے ہیں ان سب کو پردہ کرتے ہوئے ان کی زندگی گزارنے کا ہمیں موقع دینا چاہیے۔ زندگی گزارنے کا موقع یہ ہے کہ باپردہ عورتیں جائیں، بہن جائیں، ماں باپ اس کے گائیڈ بنے اور خوب اس کی سختی کریں۔ آج بتائیں، اور بھی یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ ایک جوان بیٹی جوان لڑکے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، باپ دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہیں۔ اگر وہیں پہ باپ یا بھائی ڈانٹ دے، اس بیٹی کی اس قدر ہمت نہیں، اتنی جرات نہیں کہ وہ بے حیائی پہ آمادہ ہو، وہ غیریت کے نام پہ اس کے دل میں ضرور کچھ نہ کچھ حیا آئے گی، وہ اس سے باز آئے گی۔ لیکن نہ باپ منع کرتا ہے، نہ ماں منع کرتی ہے، نہ بھائی منع کرتا ہے۔ یہ فیشن کوئی کام میں آنے والے نہیں ہے، کام میں آنے والی نہیں ہے۔
قیامت کے دن پتہ چلے گا، جب ماں بہن کی وجہ سے، دیگر کے گھر کے بے پردگی کی وجہ سے جب باپ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو پتہ چلے گا، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہم نے کاہلی اور سستی سے زندگی گزاری، خود بھی تو غفلت میں زندگی گزاری، اپنے اہل عیال کو بھی جہنم کے ایندھن میں ڈھکل دیا۔ تو جہنم کے ایندھن میں اولاد کو دھکیلنے کی ضرورت نہیں ہے، خود دین پہ آنے کی ضرورت ہے، اور دین پہ آنے کی دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے معاشرے کی جو ہماری بہنیں ہیں، دوشیزائیں ہیں، ان سب کی نگہداری کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ نے جو مومن عورتوں سے فرمایا کہ مومن عورتیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، مولا ہماری اسلام کی جو ماں اور بہنیں ہیں، جو مرد حضرات ہیں، سب کو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشے، اور سب کو پردہ کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے، رسول اللہ کی جانب سے حکم ہے۔ اگر اچھی زندگی اور پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں، اچھی نسل کی اگر ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اچھے نسل اگر بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کو دین پہ چلاتے ہوئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ پہ زندگی گزارتے ہوئے بزرگان دین کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔